دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس دین پر فخر سے چلتے اور فخر سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کریں کہ جو یہاں پر ایک ظلم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے اللہ اقتدار کو چھین لے۔ جو لوگ ہماری مسجدوں کو ان سے چھیننا چاہ رہے، اللہ تو ان سے اقتدار کو چھین لے۔ جو اللہ ہماری مسجدوں کو ویران کرنا چاہ رہے، اللہ تو ان کے میلات کو ویران کر دے۔ جو لوگ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو عروج دے اور حق کو کامیاب کرے۔ میرے بھائی، یہ فیصلے والی رات ہے۔ شہید کر دیا گیا، قبرستان کو شہید کر دیا گیا، اس بے دردی سے قبرستان کو شہید کر دیا گیا کہ قبروں سے کفن نکل کر آ گئے، ہڈیاں نکل کر آ گئی۔ مگر میرے بھائی یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے یاد رکھو کہ اونٹ کی اجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ڈالی جاتی کر رہی ہے۔ نہیں سی ڈبل اے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے تمہارے کو سی ڈبل اے کی سی نہیں آتی، تمہارے کو سی ڈبل اے کا فل فارم نہیں معلوم، تم کو این آر سی این پی آر نہیں معلوم۔ نہیں مسجد پہ بات چیت ہوں گی، کیوں؟ مسجد تمہاری بات کی جائیداد ہے۔ تم کو شریعت نہیں معلوم، تم کو کچھ نہیں معلوم، اور بی جے پی ایسے لوگوں کو تیار کر رہی جن کو نہ شریعت سے کوئی واسطہ، جن کو نہ قرآن اور سنت سے کوئی واسطہ، نہ سمجھ ان کو نہیں، کچھ نہیں ہوتا، مسجد پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ ارے اپنا گھر کا سودا تم کر لو، مگر یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مسجد کھو دی اب اور کوئی مسجد نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم اپنی بات کرو، اللہ کر دیے تو تہ خانوں میں بچوں کو بٹھا کر حفاظ بنتے تھے۔ نہ اسٹالن کا رشیا دین اسلام کو ختم کر سکا، نہ چنگیز خان ہلاکوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب یوں آئے ہیں بی جے پی کے لوگ، نہیں ہم اسلام میں ریفارم لے کر آئیں گے۔ ارے تم ریفارم نہیں لانا چاہتے ہو، تم ہندوتوا کو لاگو کرنا چاہتے ہو۔ تم بھارت کی تہذیب کیا ہے؟ اس کی بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں پر لوگ کئی مذہب کو مانتے ہیں، کوئی خدا کو بھی نہیں مانتے۔ یہ ملک ایسا ہے جہاں پر ایک زبان نہیں، ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ ملک ایسا ہے جہاں پر ایک تہذیب نہیں، ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 20 لاکھ کی آبادی میں 14 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو لوگ جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا وہ گونگے بن کر بیٹھے ہیں۔ اس 30,000 میں 16,000 معصوم بچے مر گئے، ان 30,000 تو شہید ہو گئے، 8,000 بلڈنگوں میں بلڈنگیں گر گئیں۔ اس اسرائیلی ظالم حکومت کی وجہ سے تو ان کی لاشیں سڑ رہی ہیں وہاں پر۔ بچے جاتے ہیں، ویڈیو آتے ہیں کہ 8-9 سال کی بچی جس زمین پر بلڈنگ پر اس کی ماں کی لاش اس بلڈنگ میں اس زمین کے اوپر لیٹ کر کہہ رہی ہے کہ امی باہر آؤ، امی باہر آؤ۔ اپنا ایمان بیچنا چاہتے ہو، بیچو تم، مگر اللہ کا گھر ہے یہ۔ تم کو کوئی حق نہیں دیا کہ کوئی کسی مسجد کے بارے میں بات کر سکے، اور ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کو آباد رکھیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھو؟ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تم اللہ پر یقین کرتے کہ اللہ تمہارا رب ہے، تم آخرت پر یقین کرنے والے ہو، اور تم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ بولے گا کوئی سیکولر پارٹی نہیں بولے گی، کیوں نہیں بولے گی؟ ان کا وقت نہیں ملتا۔ رہے سچائی تو بولو تم لوگ۔ اور پھر آسام میں، پورے ملک میں اگر کسی کے ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے تو انگریزی کا لفظ ہے فیٹسائیڈ اور انفینٹسائیڈ کی وجہ سے 1000 بچے پیدا ہوتے تو 923 بچیاں پیدا ہوتی ہیں، تو 2036 میں
2036 میں سب سے زیادہ مرد رہیں گے، عورتیں نہیں رہیں گے آسام میں. اور 2019 سے آسام میں بچوں کی پیدائش کم ہو گئی. تو اچھا، اور ایک چیز، بھارت کے قانون کے لحاظ سے اگر کوئی چائلڈ میرج ہوتی ہے تو شادی وائڈ نہیں ہوتا. انگریزی کا ورڈ ہے وائڈ، یعنی شادی نہیں، وائڈیبل ہے. یعنی وہ بچی اگر بڑے ہو کے بولے نہیں میں شادی میں نہیں کرتا، شادی ہو رہی کیوں؟ ابھی وہاں کے بول رہے میں ایسا کر دوں گا. ارے مہر کا کیا ہوگا؟ غائب ہو گیا، نکال دیا بی جے پی نے وہاں پر. تو مسلم مہیلاؤں سے بڑی محبت متروں کو، وزیر اعظم کو. میری بہن ہے، ارے پھر بہن کو مہر نہیں ملنا. آسام کی حکومت نے قانون پاس کیا اور آسام میں 51% مسلمان، 51% مسلمان ٹاپ کے 20% غریبوں میں آتے. 51% مسلمان اور غیر مسلم کتنے آتے؟ 1/3 خالی. اور غریبی کی وجہ سے شادی ہوتی. اور پھر گورنمنٹ کا ڈیٹا یہ بولتا ہے زی نیوز.